45 کی بہت بڑی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کتاب بہت پسند آئی اس کا موضوع میں حضرت حاجی عبداللہ علیہ وہی مقیم تھے اس وقت خدمت میں گئے تھے. حضرت حاجی صاحب نے کہا آشرف علی اس کا ترجمہ کر دیں بہت مفید رہے گا. کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے نہیں گیا تھا کیونکہ شیخ کا حکم ہوا اس وقت میں راضی ہو گیا ترجمہ کرنے پر راضی ہو گیا. ہے مشکل کتاب ہے. اسی لیے ہم نے یہ کھولا تو وہ نکل گیا تو میں کہیں سنا ہر لفظ کیا مفید ہے مؤثر ہے. حضرت حاجی کا ترجمہ ہے حضرت حاجی صاحب کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی حکایت میں فرمایا فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی تعلیم کی تحمیل سنائیے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ افضل آیات میں سے ہیں لیکن انہوں نے ایک خاص انداز سے بیان کیا ہے تو میں سناتا ہوں. یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں کو پکارا. مچھلی کی پیٹ میں تھے ظلمات پر ظلمات تاریکی پر تاریکی. اسی تاریخ ہم لوگوں کو بھی پیش نہیں آئی کیونکہ مچھلی پیٹ میں گئے جو اس وقت انہوں نے پکارا اللہ کو. یہ اس تصور سے ایسی حالت میں پکارا ہے جبکہ 3 ظلمت کے ہے مچھلی کا پیٹ پھر وہ اندھیرا پھر دریا پھر ظلمات. ہمیں کبھی 1-2 ظلمت مل نہیں. اس وجہ سے جو ان ظلمات سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ نے راستہ بتلا دیا تو پھر اس زمانے کی ظلمات سے نکلنے کی فائدہ مند نہیں ہوگا. اس وجہ سے یہ تقاضا کے ساتھ صرف رسمن کوئی ایک راہ پڑھ دیتا ہے پتہ نہیں چلتا لا الہ الا انت زبان کا مطلب کیا ہے. انہوں نے اپنے کو گنہگار سمجھا خطاوار سمجھا اس ڈر سے پڑھا کہ اللہ میں خطاوار. اب صرف وظیفے کی طرف پڑھ لیتے ہیں ایک لاکھ کچھ نہیں ہوگا اس سے. یہ سب چیزیں اسی لیے ہیں تاکہ حقیقت ہمارے پور ہو جائے. لا الہ 5 مرتبہ پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں نے دیکھا ایک مرتبہ کوئی دیر سے پڑھے ابھی ٹھیک ہے یاد نہیں آ رہا ہے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جان دے گا. کاش کہ ہم لوگوں کو دل سے پڑھنے کی توفیق فرماتے ہیں. یعنی یونس علیہ السلام نے مختصر دوسروں کو آنا جا رہا ہے. یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے. میں بے موقع کام کرنے والے میں سے خطا کا قصور اعتراف ہے قصور خطائی ہوئی تھی اس کا بھی رہا. اب اپنے کو خطاوار سمجھ کے پڑھو تو فائدہ ہوگا. تم سمجھتے ہیں لوگ پاک صاف ہیں 1000 میں تو پڑھو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ انہوں سے نظام ہے اللہ ہم خطاوار ہیں. اب یہ پڑھ رہا ہے آدمی سمجھتا ہے کہ اس کا اثر ہے کہ ہوگا نہیں. تمہارے اوپر اثر ہوگا تو فائدہ ہوگا. یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے. میں بے موقع کام کرنے والے میں سے ہوں. بے موقع کام ظالمی کا ترجمہ مولانا صاحب نے کیا بے موقع کام کرنے والے بس ظالموں میں سے ہوں نہیں. یہ بھی سمجھ ہے بات نہیں. ہم کو کوئی خیال ہے آج آپ لوگ کہتے ہیں میں بے موقع کام کرنے والوں میں ہوں. حضرت حاجی صاحب نے دیکھا تعلیم کیا ہم تو اب بھی ہم ظالمی میں سے ہیں. ہم لوگ روز کرتے ہیں بات ہم ہے ان حضرات کے ترجمے کو بھی دیکھنا چاہیے. بادب یہ حضرات نہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم جو پاک ہے میں بے موقع کام کرنے والے میں سے
بے موقع بازی تو ہو گئی تھی جس کی بنا پر مصر میں آ گیا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ہمارے اندر فرماتے تھے پہلے نہیں تھا کچھ دنوں فقیر میں 1-2 سال پہلے اس پر آ گئے. امام محمد احمد صاحب سے شروع ہی میں ہم دیکھا کہ کو بتا دیتے رات کو کوئی سویا اٹھو 30 عمر پڑھو اسی کو وہ عجیب وہاں کا معاملہ تھا. جگہ سوئیں گے آیا تو 30 مرتبہ کو پڑھو. حضرت عقیب وہ تو خوب سے کرنا بادشاہ رسول اللہ صاحب نے اس کو معمول کرنا. وکذالک ننجی المؤمنین بتاتے تھے کسی دعا یہ وجہ مطلب حضور نے نہیں فرمایا, اللہ نے نہیں فرمایا ہم اسی طرح نجات دیا کریں گے. یہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے مگر جو بھی دل سے پڑھے گا وہ کامیاب ہوگا. وکذالک ننجی المؤمنین. ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں ہم. یہ حضرت کا نقطہ ہے شاید کہیں نہ ملے کہیں بھی. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ اس طرح کیا کہ جیسے یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات دیا تاریکیوں سے اندھیروں سے تم بھی اگر پڑھو گے تو تم کو بھی نجات دیں گے. وکذالک ننجی المؤمنین وعدہ ہو گئے اللہ کا. وکذالک ننجی المؤمنین. ہو سکتا ہے تفصیل میں کوئی نہ ہو لیکن بزرگوں پر کچھ رحم ہوتا رہتا ہے. وکذالک ننجی المؤمنین. اسی طرح ایمان والوں قید ہے. وکذالک ننجی المؤمنین. اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. صرف خاص یونس علیہ السلام کے ساتھ نہیں بلکہ ہر کوئی جس دل سے پڑھے گا اللہ نجات دے گا اور نہیں بلائے ہو اس کا ثواب دے گا وہاں پر. یہ بھی پڑھے گا وہ چیز نہیں بھی آتی ہوئی آپ کی مسئلہ کی معافی نہیں ہوتی اللہ جانتا ہے لیکن ثواب اس کا ملے گا. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ کوئی دعا جو ہے ایسی نہیں ہے کہ اس میں ثواب نہیں ملے چاہے وہ مقصود حاصل نہ ہو لیکن دعا کا ثواب تو ضرور ملے گا. دعا ایک عمل ہے مکمل عبادت. دعا مکمل عبادت کا معلوم ہے کہ دعا عبادت ہے. تو آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ثواب ملے گا نہیں. وظیفے کو بھی آپ پڑھیں تو چاہے وہ چیز نہ حاصل ہو عبادت کا ثواب باہر آ ملے گا. اسی بات آدمی لکھا آیا اور فرماتے تھے کسی چیز مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا وعدہ نہیں فرمایا جو ہم تو بہت رہے لیکن کبھی بھی نہیں کرے. 2-3 سال پہلے سے اس پر آ گئے تھے. وہاں محمد ہماری پہلے سنتے تھے رات میں سوتا سوتے رہے 30 مرتبہ. اب 300 مرتبہ رات سو کے اٹھنا معمول بات ہے. حکمت نہیں کرتے تھے رات کو سونے مارا کے عبادت سو رہے ہیں سوتے ہوتے نہیں تھے تو بات بھی کرتے تھے دن ان رہتے تھے کیا کرتے تھے. وہاں مشہور ہے مولانا رات کو بولتے رہتے ہیں. ان کی پیر جو تھے ہی بہت زبردست عامر کے مولانا بدر علی صاحب بلقان کی جنگ میں گئے تھے شریک تھے. تو وہاں بدر علی صاحب نے کہا اپنے ایک مرید سے جو جن تھا وہ بیان کرتے تھے کہاں وہ کھچڑی کھائی نہیں جاتا ہے لے آؤ. میں نے کہاں گیا نجات آیا ہوگا کڑی ملتی معلومات جو کا آدمی کہاں آیا نجات آیا. وہاں بدر علی صاحب پہلے مرید جن تھا وہ کہیں کھچڑی کی معلوم کہاں سے آیا بھول کے اترا کے بڑوڑا وغیرہ گجرات کی فوریت سے معلوم ہی نہیں وہاں بدر علی صاحب ارے وہ یو پی تھے یہ معلوم کڑی کھچڑی کے وہاں شیخ تھے. وہاں محمد احمد صاحب شیخ بخاری شریف زبانی آتی فرماتے تھے کہ ہمارے 4 لڑکے ہیں 4 لڑکے وہ تو سب جسمانی ہیں. ہمارے جو انسانی اولاد محمد احمد ہے ان سے ہم لوگ متعلق ہے الحمدللہ. یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ نجنی
یہ بھی ایک نقطہ ہے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی. یہ نہیں کہتے غم سے نجات دی گئی. اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا، لیکن چونکہ اپنے رب عز و جل کی ثنا کی اور اس کے روبرو اپنی خطا کا اقرار کیا تو اس کی طرح اپنا محتاج ہونا ظاہر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ترک کرا دیا. اس سے ان کی تعریف کیا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا قبول سردی میں ہوتی ہے. معلوم سب کو اور دعا کرنے سے منع بھی کیا ہے مطلب صراحتاً دعا کی ہے تو یہ کہ دعا قبول ہوتی ہے. اس کا علماء نے لکھا ہے کہ تسبیح پڑھنا خود دعا نہیں کہ یہاں ثابت ہو گیا. دعا نہیں کیا کہ اللہ ہم کو نجات دے دیے اس سے اور یہ چیزیں، لیکن چونکہ یہ دعا پڑھی انہوں نے اللہ نے نجات دے دیا. اسی طرح سجدے کے بارے میں کہتا ہوں کہ تسبیح دعا کے لیے بہت زیادہ ہمارے علماء ہیں، لیکن اس میں یہ کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی صورت کیا ہے؟ تم سبحان رب العظیم یا سبحان رب الاعلیٰ کہو. یہ دعا کے قائم مقام ہے یہاں ثابت ہوگی. چونکہ اپنے رب ثنا کی یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا، لیکن چونکہ اپنے رب عز و جل کی ثنا کی اور اس کے روبرو اپنے خطا کا اقرار کیا تو اس کی طرف اپنا محتاج ہونا ظاہر کر دیا. اللہ نے اس کو ترک کرا دیا. اللہ نے اس کو اپنی خطا کا اقرار، یہ قائم مقام طلب مغفرت ہے. کیونکہ جواب میں فاستجبنا لہو فرمایا ہے. حضرت لکھ رہے پایا کیونکہ جواب میں فاستجبنا لہو فرمایا جس کے معنی سوال پورا کرنا. معلومات کی صرف حمد کرنا، ثنا کرنا، یہ خود قائم مقام دعا کرنا. اسی بنا پر فاستجبنا قبول کیا. کیا دعا تو کیا نہیں انہوں نے، پھر لا الہ الا انت سبحانک پاگل چھٹا فائدہ. اور یہ سب میں زیادہ قابل لحاظ ہے تو وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے صاحبزادیوں کے ساتھ سلوک اچھا کیا تھا. گھاٹ تھا پانی کا، لوگ پلا رہے تھے، لڑکیاں تھے لڑکے نہیں تھے. لڑکیاں آئی، بکریاں آئی، جو بھی دے رہی ہو بھیڑ بکری ہوگی. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے یہ لڑکیاں ہیں بہت مشکل سے پانی پلا پائیں گے. اس مشکل کو دفعہ کرنے کے آگے بڑھے اور اس ضرر کو ان سے اجرت تو زیادہ نہیں ملی. اجرت تو زیادہ یہ نہیں کہ کرنے سے پہلے اجرت دو. یہ انبیاء کی شان، یہ انبیاء کے اخلاق ہیں. معذور لڑکیاں ہیں، کمزور ہیں، اتنے بڑے جوان لوگ لے کے کھڑے ہیں، اس کمرے کی باری آئے گی. بلکہ جب ان کی بکریوں کو پانی پلا چکے اپنے رب کی طرف متوجہ کر اس سے مانگا. ان دونوں سے نہیں مانگا. سائے میں گئے، لکھا ہے صالح میں کہ دھوپ میں نہیں بیٹھے، سائے میں جا کے بیٹھے. معلوم ہے تصور کا یہ مسئلہ دھوپ میں بیٹھے غلط، سائے میں جا کے بیٹھے یہ نہیں کہ دھوپ میں بیٹھے. اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ ہمارا راستہ کلفت کا نہیں ہے. جب دھوپ اور سائے دونوں ہیں تو سائے میں بیٹھو. گرم اور ٹھنڈا پانی ہے تو ٹھنڈا پانی پیو. نہیں گھر پانی دھوپ رکھ دیا گرم پانی پئیں گے. بیوقوف صوفی ہو جائے گا. صوفی بیوقوف کبھی کو نہیں سمجھنے والا. بکریوں پر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر ان سے مانگا. ان دونوں سے نہیں مانگا. لکھا ہے علی نے ایک روٹی مانگا، آپ کو ایک روٹی بھوکے ہیں، ان سے نہیں مانگا. سب طریق یہ قرآن ہے. وہاں تھامی لکھ رہے ہیں 3 بزرگ کی تاریخ اس کے ساتھ ہے. ان سے مانگا، ان دونوں سے نہیں مانگا بلکہ اپنے مالک سے مانگا. لڑکیاں کیا دیتی جس کی یہ شان ہے جب اس نے مانگا اسے عطا کیا، رب سے جب مانگا عطا کیا. اور صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کر دے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرے. صوفی کی تعریف ہے جی. نہیں اپنے حقوق پہلے ہی مانگنا شروع کر دے. کام کرو خود اللہ تعالیٰ
تو بندگی تو بدایا بشرط مکن کہ خواجہ خود ربش بندہ پروریدہ ہے. تم مزدوری کی شرط پر کام نہ کرو. اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں کہ کیسے بندوں کی پرورش ہوتی ہے. یہ شعر کے نا تو بندگی تو بدایا بشرط مکن کہ خواجہ خود ربش بندہ پروریدہ ہے. اور صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کر دے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے. اس مضمون میں ہمارے اشعار پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کیا, اپنا حق نہیں مانگا, اس لیے اللہ کے پاس پوری جزا ہوئی. اس لیے اللہ کے پاس پوری جزا ہوئی اور دنیا میں بھی سردست عنایت ہوئی. علاوہ اس کے جو آخر میں جمع ہے, یعنی ایک لڑکی شو کا نکاح کر دیا, لڑکی سے نکاح, یہ بھی دیکھ اللہ تعالیٰ انہوں نے نہیں مانگا, اللہ سے مانگا. اللہ نے ایک ہی شادی کر دیا. ہم نبی کی اولاد, نبی کیا وہ نبی تھے, نبی کی اولاد کی بیوی ہو گئی اور اپنا حق نہیں مانگا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس پوری جزا ہوئی. مجھے نہیں مانا, اللہ سے پوری جزا ان کو ملی اور دنیا میں بھی سردست عطا فرمائی. علاوہ اس کے جو آخرت میں جمع ہے, یعنی ایک لڑکی ان کا نکاح کر دیا, ایک لڑکی سے ان کا نکاح کرا دیا, اپنے نبی شعیب کا داماد بنا دیا اور ان کے ساتھ مانوس کر دیا. یہ سب انعامات ہیں. یہاں تک کہ پیغمبری کا وقت آ گیا, اس کی خدمت کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچے گئے. سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ سے کیا نصیحت کر رہے ہیں. یہاں سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے کر, مخلوق نہ بندے. تصوف توحید سکھا رہے نہیں, واحد اللہ وإن التوحید راس التعارف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹی بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے تھے, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ہی سے مانگا. سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ, نفع والوں میں سے رہے گا. کچھ اللہ سے تعلق رکھو گے, اللہ غیر سے تو بولے گا اللہ ہم سب کو ایمان دے, تقویٰ دے, یقین دے. اور اللہ تعالیٰ تیری وہی خاطر کرے گا جیسی متقی بندوں کے لیے فرمائی. اللہ تعالیٰ کے استطاعت دیکھو, فسقا لہما ثم تولی الی الظل. ان دونوں کی لڑکیوں کے پانی پلا دیا ان کے جانوروں کو. ثم تولی, پیچھے ہٹے, الی الظل, سائے کی طرف. اس میں نقطہ ہے, اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے اس سائے کو دھوپ پر ترجیح دے. دھوپ اور سائے دونوں ہیں. ہم بڑے صوفی, ہم دھوپ میں بیٹھیں گے, بیوقوف ہو جائیں گے. سایہ دھوپ دونوں سائے میں اختیار کر, لیکن حضرت تھانی نہیں رہیں گے. ارے لکھا تو انہوں نے لکھا ہے کہ معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے اس سائے کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر اور سخت طریق کو دشوار طریق پر اختیار کرے. سہولت ہے, یسر ہے. یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. دیکھو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ تولا الی الظل, یعنی سائے کا قصد کیا اور اس کی طرف آئے. اگر کوئی اعتراض کرے کہ کسی بزرگ کا قصہ ہے تو کوئی سے ان کے پاس گیا اور دیکھا کہ یہ گھڑے کا پانی پیتے ہیں, ان پر دھوپ پھیل رہی ہے. اس مقدمے میں ان سے کہا گیا کہ بزرگ سے جواب دیا, میں نے جب گھڑا رکھا تھا تو دھوپ نہ تھی, اب دھوپ آ گئی تو مجھے شرم معلوم ہوتی کہ اپنے گھڑے کو ہٹا ہوں دھوپ میں. کہا یہ نادانشی, دھوپ میں اب ہٹا لو, گرم پانی کیوں کرتے ہو. میں نے جب یہ گھڑا رکھا تھا دھوپ نہ تھی, اب مجھ کو شرم آتی ہے کہ اپنے حرف نفس کے لیے چلوں. جواب میں جاننا چاہیے کہ یہ اس شخص کی حالت ہے جو سر کو بتکلف طرف کر رہا ہے, مخلص نہیں ہے. جب تم کو ٹھنڈا پانی مل رہا ہے اور پھر میں ہٹانے کی وجہ سے تو کیوں گرم پانی پیو گے. معلوم ہے کہ اس طریق میں تکلف نہیں ہے, معلوم ہے
تو 3 وضو کی قیادت ہے جی اپنے نفس کو اس کی آرزوؤں سے روک رہا ہے تاکہ اس کو غفلت عن اللہ سے باز رکھے، اور اگر اس کا مقام کامل ہو چکا تو پانی کی دھوپ سے اٹھا لیتا ہے، اگر وہ کامل ہوتا ہے بصیرت والا تو اس پانی کو دھوپ سے ہٹا لیتا ہے تاکہ، اور یہ قصد ہوتا ہے کہ اپنے نفس کا حق اس لیے ادا کرتا ہوں یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، وہی میرے نفس کا علیہ کا حق ہے حدیث ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ان نفس کا علیہ کا حق ہے، تو یہ حق ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں، اس سے ضروری ہے کہ گھڑے کو دھوپ سے نکال کے سائڈ رکھو۔ جی قصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کا حق اسی ادا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے، نہ اس کی لذت حاصل کرنے کو حکم فرمایا، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے یہ سب، بلکہ اس لیے اس باب میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، یہ ہے اللہ کا حق ادا ہے، اس کے لیے سہولت دیا تو ایسے ہی ادا کرو، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یعنی اللہ کو منظور ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان پیدا ہوا ہے کمزور، کیوں اپنے پر مشقت، اسی بات سے فقہا کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے کہ مکہ معظمہ کا ننگے پا جاؤں گا تو اس کو جوتا پہن لینا جائز ہے، اس منت کو عمل کرنا جائز نہیں ہے، کھانے پڑ جائیں گے، بھوکے ہی پہنچ، براہنا پا جانا واجب نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں کہ لوگ سختی میں پڑیں، شریعت یہ نہیں چاہتی کہ لوگ سختی میں پڑیں گے، اور شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے سے نہیں روکتی، اور کیوں کر روکے، آخر یہ لذات انہیں کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں، سبحان اللہ کیا خوب حکمت بیان فرمائے، بڑا پوری کتابیں چیزیں حکمت سے بھری ہوئی، دیر ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم کو بھی جو باریکیاں ہیں تصوف کی ان کو بھی خاص تصور معقول سمجھنا ہے تاکہ ہم تنگی نہ ڈالیں عوام پر۔ بہت سے ایسے لوگ میں بتایا تھا کہ ایک مرید آیا، کہا حضرت میں تو شیطان ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ مارا دیوار میں سے مر گیا، ہمارے حاجی صاحب کہتے ہیں 3 ناقص تھا، اس کو یہ جواب لا حول ولا قوت نہیں پڑھنا دیا تھا، یہ کہنا دیا تھا کہ شیطان بھی تو اللہ ہی کا ہے تو اس کا قبض دور ہو جاتا، جان بن جاتی، ناقص پیر نے ناحق ایک آدمی کی جان دے دیا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کے، دیر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخر دے اور طریق سہل کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنے تک پہنچائے۔ سب مجلسوں کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو صحیح، اللہ کی محبت پیدا ہو صحیح، اللہ کی معرفت پیدا ہو صحیح، یہ 3 چیزیں ہیں جو بزرگوں کی مجالس سے یا بزرگوں کی کتابوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور آپ اللہ کا شکریہ۔ بہت سے لوگ خانقاہی میں آئے، ہماری پوتی کے شادی کی سلسلے میں بھی آئے، اس کا بھی میں احسان مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جزائے خیر، اس بہانے سے ملاقات بھی ہو گئی، انشاءاللہ اس کا نفع دینی اور ایمانی انشاءاللہ نبی ہم کو آخر میں حاصل ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق پر چلائے، اور اپنے وسائل سے، اپنے قرب و قبول سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کتابیں ہیں، تحقیقات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوب سمجھنے کی اور اس کے مطابق چلنے کی، سمجھنے کی اور چلنے کی توفیق فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه